بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا بہت احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے نالج کی ویڈیوز پہ کلک کیا اور ہم نے نالج یا جنت کے باغات میں سے کچھ لینا شروع کر دیا الحمدللہ. واللہ میرے بھائی اور بہنوں، لائف ہے یہی کہ انسان پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے اور اس کو عمل میں کنورٹ کرے اور عبادات میں کنورٹ کر لے. یہ جنت کے باغات ہیں واللہ اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ اس ہی حق پہ قائم رکھے اور موت بھی جس دن دے ہمیں تو ہم اس دن بھی پڑھتے اور پڑھاتے اور عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. آج کا ٹاپک بہت زیادہ اسینشیل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے پرسنلی میرے لیے اور آپ سب کے لیے بھی. وہ یہ ہے کہ ہماری مارننگز کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اینڈ ہاؤ ٹو ون یور مارننگز ان آرڈر ٹو ون یور ڈے. اور میں ایک سٹوری سے شروع کرتا ہوں. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد دیگر صحابہ عشرہ مبشرین اینڈ اہل البیت الحمدللہ. تو یہ سٹوری ہے پہلے 3 ٹاپ کے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے بعد. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ عثمان بن عفان ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو عمر بن خطاب ان کے پاس سے گزرے اور ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا. بٹ عثمان بن عفان نے ان کو اگنور کیا اور عمر بن خطاب نے بڑا مائنڈ کیا اس چیز کو کہ میرا بھائی ہے لیکن یہ مطلب ایسا کیوں کیا اسے میرے ساتھ. تو وہ جب گئے آگے جا کے ابو بکر صدیق سے ملے. اور یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ہمارے محبوب وہ گزر چکے اس دنیا سے اور ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے نا. ابو بکر صدیق از دا کیلف. عمر بن خطاب نے کہا ابو بکر کو کہ رضی اللہ عنہم کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور اس نے مجھے ایک تو اگنور کیا اور میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بینگ دا کیلف اینڈ دا موسٹ بزی پرسن کہتے ہیں عمر اٹھو بھی چلو عثمان کے پاس، بیکاز ہی نوز کہ وائی بردرہڈ از ویری امپورٹنٹ، وائی آر ریلیشن شپس آر ویری امپورٹنٹ. مدینہ کی ریاست بلڈنگز کا یا انفراسٹرکچر کا یا ہائی رائز اسکائی اسکریپرز کا نام نہیں تھا یا لیمبورگینیز یا بوگاٹیز کا نام نہیں تھا. مدینہ کی ریاست نام تھا بردرہڈ کا. اینڈ دس از واٹ ابو بکر صدیق نیو کہ مجھے یہ چیز ہمیشہ مینٹین رکھنی ہے. تو وہ آئے اور کہا عثمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمر تمہارے پاس سے گزرا اور تم نے ان کے بات کا نہ جواب دیا نہ ان کو نوٹس کیا. کتنی عجیب بات ہے. وائی از دیٹ سو؟ تو عثمان بن عفان نے اس چیز کو ڈینائی کیا، واللہ میرے ساتھ سے نہیں گزرا. تو عمر بن خطاب نے دوبارہ ان کی بات ڈینائی کیا اور کہا کہ واللہ میں تمہارے ساتھ سے گزرا ہوں، میں تمہیں سلام بھی کیا ہے. اور عمر کہتے ہیں ابو بکر کو کہ دیکھیں دس از دا ایروگنس آف بنو امیہ. سبحان اللہ، یعنی ہی واز اینگری، عمر بن خطاب واز اینگری اور ان کا آپس میں تعلق اتنا گہرا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر لیتے. سبحان اللہ. تو عثمان بن عفان بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آئی واز انڈلجڈ ان ٹو اے تھاٹ، میں ایک سوچ میں اتنا شاید گم ہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا عمر آپ گزرے ہیں. واللہ آئی ہیو نو کلو کہ آپ گزرے ہیں. اور ابو بکر صدیق نے اس بات کو اکنالج کیا کہ ہاں عثمان کسی چیز سے پریشان ہوگا. یعنی کبھی ہوتا ہے نا ہم اتنے آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی بات کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کسی نے کیا بات کی ہے یا کچھ بولا بھی ہے. تو دیٹ ہیپنڈ. تو ابو بکر صدیق نے پوچھا عثمان کیا چیز تمہارے مائنڈ کو آکوپائی کری ہے، واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ تمہیں اتنا پریشان کری ہے. اٹ مسٹ بی کنسرننگ، اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہیں عمر کا گزرنا پتہ نہیں چلا. تو عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ مجھے یہ پچھتاوا ہو رہا تھا اور مجھے حسرت ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹائم گزرا، میں نے آج تک یہ پوچھا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ کیا وہ عمل ہے جو قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا. یعنی اور اعمال ہم نے پوچھے کہ سب سے واٹ از دا بیسٹ آف ڈیڈز اینڈ واٹ از وہ عمل کون سا ہے جو کہ قیامت کے دن انسان کو نجات دے دے گا جہنم سے. میں اس کے بارے میں سوچا تھا اینڈ آئی واز لائک کہ یار میں نے کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سبحان اللہ ہی واز تھنکنگ واٹ از آخرہ. تو وہ بکر صدیق کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان یہ پرابلم سالوڈ، میں نے چونکہ یہ بات اللہ کے نبی سے پوچھی ہے. اور عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کا ہی حق تھا یہ سوال کرنے کا. یعنی آپ ہی، میں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ بھی پوچھیں گے سوال. تو کیا تھا اس کا جواب؟ اس سوال کا جواب کیا تھا جو کہ حبیب نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ بکر صدیق نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا چیز قیامت کے دن انسان کو نجات دے گی. تو آپ نے کہا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کو پریچ کیا تھا، یعنی ابو طالب کو، اور جو شخص اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور امبریس کرے گا، یعنی اس سے اپنی لائف کے ساتھ لائف گزارے گا، وہ کلمہ اس کو قیامت کے دن نجات دے گا. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جو اس کو مانے گا، جانے گا اور اس کے ساتھ لائف گزارے گا. یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے نبی دے دے اس کو لے لو اور جسے تمہیں روک دیں وہ چھوڑ دو. یہ تو مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا. تو اینڈ دیٹ
واز دا ٹائم عثمان عفان فیلٹ ریلیوڈ. الحمدللہ مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا الحمدللہ. اس پوری اسٹوری سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہ عثمان عفان واز یعنی وہ گم تھے, couldn't ریئلائز کہ کون گزرا ساتھ سے. جیسے ہم اکثر اپنی دنیاوی تھاٹس کے پیچھے, بزنس کی وریز کے پیچھے, کبھی فیملیز کی, کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے, بٹ ان کی ٹینشن کیا تھی؟ ہز جینون کنسرن واز دا آخرہ, ہز وری واز دا آخرہ. اینڈ لائک وائز ہمیں بھی ہماری جو تھاٹ ہونی چاہیے اور جو کنسرن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کا. اور میں اور آپ سوال کریں اپنے آپ سے کہ واٹ ڈیڈ آئی ڈو ٹوڈے, آج میں نے, آج کے دن جو گزرنے والا ہے یا گزرے گا, کیا کیے میں نے ٹو گیٹ کلوزر ٹو جنہ اینڈ فردر فرام ہیل فائر اینڈ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ کون سا ایکشن ہے جو میں نے آج کیا ہے؟ یہ کبھی ہمیں تھاٹ اتنا کنسرن کرتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جعل الہموم ہما واحدہ, جس کے ہم ایک غم ہوا, جس کے وریز ایک وری ہوئی, یعنی ہم المعاد آخرت کا غم, کفاہ اللہ سائر ہمومی, اللہ تعالیٰ سارے اس کے ہم اور غم کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. ومن تشعبت به الہموم فی الاحوال دنیا, اور جو دنیا کے ہی وریز میں ہر ٹائم پڑا رہے گا اور آخرت اس کا غم ہی نہیں ہوگا, یعنی اس کی وری نہیں ہوگی, لم یبال اللہ فی ای اودیتی ہلک, پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ڈزنٹ کیئر ان وچ ویلی ہی پیرشز. یعنی سبحان اللہ, اس کے بڑے مطلب ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کون سے غم میں جا کے مر جائے, یا کون سا غم اس کو لے ڈوبے, یا وہ زندہ ہو یا مردہ ہو, پھر اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اللہ سبحانہ وتعالی, بیکاز ہی واز اے پرسن عبد الدینار و درہم و دنیا, وہ ہی واز اے سلیو آف دنیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ کے نبی کا دین, آخرت, اس کا کبھی وری نہیں تھی. اینڈ سبحان اللہ, یہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مارننگز میں کتنا ضروری ہے ٹو اسٹارٹ یور ڈے ود اے ہم آف آخرہ, ود اے وری آف آخرہ, اینڈ دس شوڈ بی دا فرسٹ تھنگ وین وی شوڈ ویک اپ ان دا مارننگ. سلف صالحین ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا, جو آخرت کے لیے کام کرے گا, جو آخرت کے لیے اس کی ایفرٹ ہوگی, وری ہوگی, اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا. مارننگ مائنڈ سیٹ کی بات کروں میں آپ سے. ابھی ہم آتے ہیں کہ اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, ایکشن پلان پہ آتے ہیں. اینڈ 1991 رول پہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا واٹ از دیٹ رول اینڈ پرنسپل فار سکسیس. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخرہ فوکسڈ بنانا, نہ کہ صرف دنیا فوکسڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فائنانسز مینیج نہیں کرتے, آپ اچھا کماتے نہیں ہیں, آپ اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کمپرومائز کرتے ہیں, آپ کا کوئی لائف ہی نہیں ہے, کوئی نہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹاپ کی وری کیا ہے؟ آخرت کی لائف. کہ میں نے آج کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ ڈو آئی فری مائی سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیا میرے پاس عبادت کا ٹائم ہوتا ہے یا میں ہمیشہ رش اینڈ ہری میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقول, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم کی اولاد, تفرق لعبادتی, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں, تو میں کیا کروں گا. یعنی جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے نا, اس کے لیے 24 منٹ تو نکال لیا کر, نمازیں قضا نہ کیا کر, حلال کما, آنکھوں کا زنا نہ کر, اور جو میرے بڑے لمیٹڈ سے احکامات ہیں ان کو پورا کر. کون سا روزانہ حج ہے, کون سا روزانہ رمضان ہے, کون سا روزانہ زکوٰۃ دینی ہے, کون سا روزانہ صدقہ دینا ہے. بیسک ایکشنز پہ تو عمل کر, اور اللہ کے لیے ٹائم تو نکال, اور اپنا فوکس آخرت تو بنا. میں کیا کروں گا؟ املا صدرک غنى واسد فقرک, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, ملأت يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو تو سے کبھی دور نہیں لے جاؤں گا, پھر تو ہمیشہ غریب رہے گا. اللہ اکبر, امیزنگ حدیث. یعنی دل کو غنا سے بھرنا پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ, رچ انسان کون ہے, مالدار کون ہے؟ تو آپ نے کہا, صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, الغنا غنى النفس, دل کا غنی ہونا. اور ایک اور جگہ فرمایا لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. زیادہ رچنس یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو یا کروڑوں روپے پڑے ہوں. اصل رچنس, اصل تونگری اور بادشاہی کیا ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو اور غنی, مطلب بے پرواہ ہو, اس کو پریشانی ہے نہ, انزائٹی سے نہ گزارا ہو. وہ انسان اپنے کاموں میں بھاگتا رہے گا, گرتا رہے گا, اور اسے کام بھی ولم اسد فقرک, اور اسے کام بھی پورے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. تو جب بھی صبح کرے نا, اللہ کے امین کا کیا کرو تم, من اصبح والدنیا اکبر ہمہ, جس نے صبح کی اور اس کا صرف دنیاوی مائنڈ سیٹ, کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ, کنزیومرسٹ اور ہائپر کنزیومرسٹ مائنڈ سیٹ ہوا,
کہ بس گاڑی اور یعنی اس نے فون کھولتی انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور اخبار اور BBC CNN دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, سب اتنا گرو کر رہے ہیں اور میں. شتت اللہ علیہ شملہ وجعل فقر بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ. اللہ تعالیٰ سے کام بکھیر دیتے ہیں, اس کی آنکھوں کے بیچ میں فقیری کو ڈال دیتے ہیں, یہ فقیری سے ڈرتا رہتا ہر ٹائم. ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ, اور دنیا اتنی ہے جتنی پہلے سے رکھی ہوئی تھی. لا الہ الا اللہ. کوئی انزائٹی کا فائدہ نہیں ہوا, کوئی ایفرٹ کا اسٹرگل فائدہ نہیں ہوا. ومن اصبح, اور جس نے صبح کی مارننگ کی. ابھی ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو اون یور مارننگز اینڈ ہاؤ ٹو ون یور مارننگز. اب یہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ, جس نے صبح کی اور آخرت اس کا ہم اور غم ہوئی. ہائے میری تہجد نہیں رہ گئی. اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھتا ہے. وہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ تو نے شکر ہے مجھے سب کچھ دیا, اور وہ وضو کرتا ہے اور وہ تیاری کرتا ہے آخرت کی. کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ غنا اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. وجمع علیہ شملہ, اور اللہ ایسے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. واتت الدنیا وہی راغمہ, دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. لا الہ الا اللہ. دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. یہ دنیا سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے اور دنیا کے پاس بھاگتی بھاگتی آ رہی ہوتی ہے. اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرا پاس مال کہاں سے آ رہا ہے. میں نے فلاں انویسٹمنٹ کی تھی, بس ایسے ہی کر لی تھی, اس نے مجھے 200% پروفٹ دے دیا. میں نے فلاں کام کیا تھا, میں سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن اس نے مجھے. حسن بصری کہتے ہیں یا شباب یا معاشر شباب, اے ینگ لوگوں کا گروہ. میری آڈینس میں اکثر یوتھ ہے اور وہ سن رہی ہے. اعملوا للآخرہ, آخرت کے لیے ایفرٹ کرو اور کام کرو. کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا, اللہ نے ان کو دنیا بھی دی, آخرت بھی دی. اور میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا, ان کو دنیا تو ملی یا نہیں ملی, آخرت کبھی نہیں ملی. پھر ان کو ان کی موت ہی ایسی اور ان کی لائف ایسی گزری. سبحان اللہ, اٹ از ویری ایزی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ٹیک کیئر آف یور دنیا. یہ جو ہمارے لیے بڑی چیزیں نا, 50 کروڑ 100 کروڑ 1 ارب, رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پوری دنیا کچھ نہیں ہے, مچھر کا پر رہی. سو اف یو ہیو ون فیئر وچ آخرہ, اللہ ول ٹیک کیئر آف یور پرابلمس. سو دعا کریں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ ہمارا جو ہمارے غم نہ صرف دنیا کی لائف کو نہ بنانا, اور علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے نا وہ دنیا کو صرف نہ بنانا, بلکہ دنیا بنانی نہ آخرت بنانا ہمیشہ. اور اللہ تعالیٰ دنیا دے ہی دیں گے انشاءاللہ. اینڈ مائی پرسنل ایکسپیرینس از دس ورلڈ از لائک اے شیڈو. جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں آخرت کو چھوڑ کے, یہ آپ سے آگے جائے گی, اور جتنا آپ آخرت کے پیچھے جائیں گے, اللہ کے پیچھے بھاگیں گے, یہ آپ کے قدم چھوئے گی. سو لوگ انفارچونیٹلی آج کل جتنا مرضی آ جائے, مزید کی جو لالچ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہی. جس کو مزید کی ضرورت ہے وہ بڑا غریب ہے انسان ہے. جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں میں ہے وہ بڑا غریب انسان ہے. اصل جو انسان کی جو اپنے آپ کو پہچان ہے نا, سیلف ایکچولائزیشن, وہ سیلف لیسنس میں ہے کہ میری ڈپینڈنسی اس پہ ہونی نہیں چاہیے. اور جو سارا دن سارا مہینہ معاوضے کی لالچ کے لیے بھاگتا رہتا ہے نا, وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, اور جو ان سے آزاد ہوتے ہیں وہ انسان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. سو فوکس آن آخرہ اینڈ اللہ ول ٹیک کیئر. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیزی ہو جائیں, ڈو یور پارٹ, بٹ آپ کا دل آخرت کی طرف مائل ہو. اینڈ دس مائنڈ سیٹ از امیزنگ. جو پتہ ہے کہ جو رب نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا, اور جو نہیں ملنا وہ کبھی نہیں مل سکتا, چاہے پوری دنیا کوشش کیوں نہ کر لے. وائی ٹو وری, وائی ٹو ہیو اینزائٹی. تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ صبح کریں. دوسری چیز سبحان اللہ, اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالرزاق بن بدر حافظہ اللہ ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ, مسجد نبی میں پڑھاتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. بہت نیک انسان ہے انشاءاللہ, اللہ جانتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص صبح کرتا ہے, وضو کیا, تہجد پڑھتا ہے, سنتیں ادا کرتا ہے, فجر کے فرض پڑھتا ہے, اور اس کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے, اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو آپ نے صرف یہ گھنٹہ اپنے کانکر کر لیا نا اپنے دن کا, یو ہیو کانکرڈ یور انٹائر ڈے. اگر آپ نے پہلا آور, دا 60 اور 90 منٹس آف یور ڈے اگر آپ نے کانکر کر لیے, یو ہیو وان یور انٹائر ڈے. اینڈ یو دیس ٹو سیلف, دا ڈے از لائک اے کیمل. آپ کیمل کے جیسے اس کے اندر وہ رکابیں ڈال کے نا, یا ان کے اندر ہک ڈال کے اس کے ناک سے پکڑ کے, جیسے انسان کو, یا اس کے منہ کے اندر جو وہ ڈیوائس ہوتی ہے جسے آپ پکڑ کھینچتے ہو, اف یو کنٹرول دا فرسٹ پارٹ آف کیمل یعنی وچ از دا فیس, پورا کیمل آپ کے پیچھے چلتا رہے گا. سو ڈے از لائک کیمل. اف یو کنٹرول دا فرسٹ پارٹ آف دا ڈے, سبحان اللہ, یو کنٹرول دا ہول ڈے with خیر اینڈ برکہ اینڈ فل آف بلیسنگس. اور امام القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مارننگ جو ہے وہ یوتھ ہے, اور نائٹ جو ہے وہ اولڈ ایج کی طرح ہے. تو جو اپنی یوتھ میں جو انسان کام کرتا ہے اس کو سیز کر لے گا تو وہ اپنے دن میں بھی برکتیں اس کی حاصل کرے گا, اور جو اپنی یوتھ کو لوز کر دے گا اس کا بڑھاپا بھی بڑا ویک ہوگا. من شب علی شیء شاب علی. یہ سلف کہتے تھے کہ یور ہیبٹس ان یوتھ یوزلی اسٹک ٹل اولڈ ایج. من شب علی شیء شاب علی, یعنی
جو اپنی یوتھ جس طرح گزارتا ہے وہ اپنے بڑھاپا بھی اس طرح گزارے گا, اپنی بڑی ایج بھی اس طرح گزارے گا. ومن شاب علی شیء مات علیہ, اور جس طرح کی جو لائف گزارے گا وہ اسی لائف پہ مرے گا. ومن مات علی شیء بعث علیہ, اور جو جس طرح مرے گا وہ اس طرح اٹھایا جائے گا. سو دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو کنٹرول یور یوتھ اینڈ کنٹرول یور فرسٹ پارٹ آف دا ڈے, بیکاز یاد رکھیں ہماری جو لائف ہے نا وہ بنتی ہے کچھ سالوں کو ملا کے, اور ہمارے سال بنتے ہیں کچھ مہینوں کو ملا کے, اور ہمارے مہینے بنتے ہیں کچھ دنوں کو ملا کے, اور ہمارے دن بنتے ہیں مارننگ آفٹر نون ایوننگ کو ملا کے. جو بندہ اپنی مارننگ کنٹرول کر لے گا اور ون کر لے گا, ہی ول ون ہز ہول ڈے. سو اف یو ون یور مارننگ یو ول ون یور کمپلیٹ لائف الٹیمیٹلی. اور اٹامک ہیبٹس کی جو کتاب ہے اس میں بہت مزے کی ایڈوائسز ہیں, اور یہ کہ یاد رکھیں لوزرس کا اور ونرس کا سیم گول ہوتا ہے, لیکن ونرز سسٹمز ڈیولپ کرتے ہیں, ہیبٹس فارم کرتے ہیں, اور لوزرز بس وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہی میں کچھ کروں گا تو میں وہ گول اچیو کر لوں گا. فار ایگزامپل وہ مثال دیتے ہیں کہ جس میں آپ ایک درخت آپ نے کاٹنا ہو تو آپ اس کو کلہاڑی مارتے رہو, پھر وہ الٹیمیٹلی جو گرتا ہے تو ایک لاسٹ وار یا لاسٹ اسٹرائک سے گرتا ہے, رائٹ. سو جو لاسٹ اسٹرائک ہے وہ تو صرف درخت نہیں گراتی نا, اٹس دا کنسسٹنٹ اسٹرائکس جو کہ درخت گراتی ہیں. تو اس لیے انسان جب ڈیلی ہیبٹس فارم کرتا ہے تو پھر ایک اسٹرائک کرتا ہے اور درخت گر جاتا ہے جو اچیو کرنا چاہتا ہے وہ. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان ایک دن آئے کہ میں آج ہی ایک اسٹرائک ماروں گا اور یہ پورا درخت گر جائے گا. سو سسٹمز اینڈ ہیبٹس آر ویری امپورٹنٹ. اور یاد رکھیں ہم جس طرح کے دن گزاریں گے اس طرح کی بڑھاپا, اور جس طرح کا بڑھاپا اس طرح کی موت, اور جس طرح کی موت اس طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, انسان جس طرح مرے گا اس طرح اٹھایا جائے گا. ایک صحابی حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ سواری پہ سوار تھے, وہ جب گرے تو اس اینگل سے گرے کہ ہی ڈائیڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اس سے دفنا دو, کیونکہ کل قیامت کے دن یہ جب اٹھے گا کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, کہ من مات علی شیء بعث علیہ, جو جس چیز پہ مرتا ہے وہ اس پہ اٹھایا جاتا ہے. سو اے ڈے وچ اسٹارٹس ود ذکر اینڈ اسپریچول ڈے, وہ اس میں سارے دن کی اسپریچولیٹی ہوگی, برکت ہوگی, انرجی ہوگی. لیکن جو یاد رکھیں دن شروع ہی لیزینس سے ہوتا ہے, دیٹ ڈے از فل آف لیزینس اینڈ لیک آف برکہ. اور ایک اور اسٹوری شیئر کرتا ہوں آپ سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جو عبادت کر کے گھر چلے گئے. کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے, تو جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا, عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ کیا سورج نکل آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے جو اپنے اذکار کرے تھے ان کو کنٹینیو کرتے رہے. اور جب دوبارہ پوچھا کہ سورج نکل آیا تو انہوں نے دیکھا جی اب نکل آیا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اقالنا ھذا اليوم ولم يعذبنا فیہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پارڈن کر دیا, آج کے دن ہمیں معاف کر دیا, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پنش نہیں کیا اس دن میں. یہ عبداللہ بن مسعود کب کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی سورج طلوع ہوا ہے, یعنی اشراق کا ٹائم, ابھی تو دن کا سٹارٹ ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ آج کے دن اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہمیں عذاب نہیں دیا. وچ مینز از یہ سلف کا فکس تھی کہ جس طرح کہ انسان مارننگ گزارتا ہے وہ دن اسی طرح گزرے گا, اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو وٹ اسٹارٹ آف دا ڈے سبحان اللہ. سو ون یور مارننگز بائی میکنگ آخرہ یور مین کنسرن, یہ بھی تک ہم نے بات کی ہے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو میک آخرہ یور مین کنسرن. It's not just about reading a few things and sentences. No. It's a complete schedule and a routine جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایکشن پلان کیا ہے؟ So you should start before Fajr time enters. You should start your day before the azan of Fajr. جب فجر کا ٹائم داخل, اور یہ میں بتا رہا ہوں بگنرز لیول. جو بندہ ٹرو اور جینوئن ہے اپنے لائف کو جیتنے میں یا آخرت میں اچیو کرنے میں اور آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے, وہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس پہلے فجر سے کی اذان سے پہلے اٹھ جائے. یہ بگنرز لیول ہے. شاید ہم ویٹرن لیول کی بات کرنے کا ٹائم ملا تو ہمیں بائی دا اینڈ آف دس لیکچر. اور وہ کیا کرے, فجر کی اذان یا فجر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے 30 منٹس پہلے اٹھ جائے, اور کیا کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہیلتھ مجھے عطا کر دی اور میری روح کو میرے سول میں واپس میری باڈی میں لٹا دیا, اور مجھے یہ توفیق دی, مجھے الاؤ کیا کہ میں تیرا ذکر کیا کروں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دا دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی اٹھتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے, بیکاز واللہ العظیم میرے بھائیوں اور بہنوں, there are people who wake up, their eyesight is no more, their hearing they've lost it, their legs some people are paralyzed, they wake up in the state of paralysis. اور کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہ زلزلے سے کہ چھت ان کے اوپر گرتی آ کے. اور ریسنٹلی جو زلزلہ آئے ہیں اس میں افغانستان میں بھی زلزلہ آیا, اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ملبے کے نیچے دب کے مر گئے سبحان اللہ.
اور کچھ لوگ تو زلزلے سے یعنی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم آج رات چلے جائیں گے. اور جو فلیش فلڈز آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں, لوگ رات سو رہے تھے اور انہیں گھر میں پانی انٹر ہو گیا اور پوری کی پوری فیملیز کو بہا کے لے گیا. سو تھینک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دا بلیسنگز. وائی؟ بیکاز وی وانٹ بلیسنگس ٹو بی پرزروڈ. ہم چاہتے ہیں بلیسنگز رہیں. اینڈ تھینکنگ اللہ پرزرو بلیسنگس. اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں پرزرو ہوتی ہیں. سکسیزفل پیپل, اسمارٹ مسلمز, دے نو دیٹ دا بگیسٹ گارنٹور آف بلیسنگ از گریٹیٹیوڈ. جو چیز نعمتوں کو دوام بخشتی ہے اور لانجیوٹی بخشتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, وہ اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. وین یو ویک اپ, ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وضو کرتے ہیں نا. اینڈ وضو سبحان اللہ اتنی امیزنگ عبادت ہے کہ ہم نا بس ایسے ہی کر لیتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی امیزنگ عبادت ہے. اور ایک بہت ہی پیاری اور امیزنگ اور میٹھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ حدیث قدسی ہے بھی, کہ ان اللہ تعالیٰ یقول, رب العالمین خود فرماتے ہیں, کس سے؟ من وراء حجاب, جو حجاب کے پیچھے ہیں مخلوق. کون؟ ملائکہ. کہتے ہیں یا ملائکتی, اے میرے ملائکہ, انظروا الی عبدی ھذا, اس بندے کو, جو میرا بندہ ہے نا, جو رات کو اٹھا ہے میرے لیے, اس کو دیکھو ذرا. ترک فراشہ وبطاعہ, یہ اپنے بیڈ کو اس نے چھوڑا اور اس نے اپنے کمفرٹ کو چھوڑا. کیوں؟ قام الی الصلاۃ رغبۃ فیما عندی, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ڈیزائرنگ واٹ آئی ہیو, جو میرے پاس جنت ہے اس کو چاہتے ہوئے. وشفقۃ فیما عندی, اور جو میرے پاس ہے جہنم اس سے ڈرتے ہوئے. ما سألنی عبدی ھذا, جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا, فہو لہ, وہ اس کو عطا کر دیا گیا, وہ اس کو دے دیا گیا. بیوٹیفل حدیث. سبحان اللہ. انسان کو یہ حدیث یاد ہو نا تو انسان کو صبح اٹھتے ہوئے موٹیویشن ہوتی ہے, اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی قیام کروں, اور میرا رب میرے بارے میں ملائکہ پہ فخر کر رہا ہے اور پرسنلائزڈ اٹینشن دے رہا ہے مجھے. اور پھر جب انسان اٹھ کے اپنے آنکھوں پہ, اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتا ہے اور اٹھ کے دعا پڑھتا ہے, تو وضو کرتا جا کے. اور یاد رکھیں, وضو صرف اس لیے نہ کیا جائے کہ میرا نماز پڑھنی ہے میں نے, بلکہ وضو اس لیے بھی کیا جائے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوئے تو وہ دھل جائیں گے. سو واٹ از مائی اینڈ یور ریلیشن شپ ود وضو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے ہوتی ہے یا کچھ بھی, تو ہمیں پتہ ہے, ہم سوچتے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے, کہیں وضو میں واش روم تو نہیں گیا تھا یا ایکس وائی زی. ہاں, یہ مت سوچا کریں. یہ سوچا کریں کہ لاسٹ وضو سے اب تک میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, میری آنکھوں سے, میری زبان سے, میرے کانوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا, ہاتھوں سے. اگر تو ہوا تھا تو چاہے وضو ہے یا نہیں, کر لیا کریں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے چہرے سے گناہ بہہ جاتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس کے جو نیلز ہیں نا, اس کے بیچ میں سے گناہ نکل کے بہہ جاتے ہیں. تو وضو صرف اس لیے نہ کریں کہ نماز پڑھنی ہے. وضو, اللہ کے نبی تو ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے. اور تو فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, آپ ایک وضو کے ساتھ بھی 2-4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں, بٹ وضو انسان اس لیے کرے کہ میرے گناہ دھل جائیں اور زیادہ ٹائم میری زندگی میں نہ گزرے کہ جب میرے پاس گناہ کا برڈن ہے. اور جب انسان وضو کرتا ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں, سو جسٹ امیجن. اور پھر اس کے بعد جب انسان دعا پڑھتا ہے, غفرانک, یعنی واش روم سے نکلنے کی دعا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور یہ دعائیں پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. امیجن, یعنی یو بیکم دا پرسن جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور یہ اور کب ہوتا ہے؟ رمضان میں ہوتا ہے صرف. اور دوسرے وہ شخص ہیں جس کے آپ کے لیے ہوتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد. پھر انسان جب یعنی اٹس دا, ابھی تو آپ کے دن کا آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہے شروع کا, اور آپ کے لیے اتنا کچھ ہونا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ پہ فخر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, آپ کے گناہ وضو کی وجہ سے معاف کر دیے گئے ہیں. ابھی تو دن کا سٹارٹ ہو رہا ہی ہے. اور پھر انسان 2 رکعتیں پڑھتا ہے, اور اس میں ایٹ لیسٹ کم از کم 10 آیات ہمیں پڑھنی چاہیے. تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو ملا کے 10 آیات بنتی ہیں. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو اٹھنے کے بعد یعنی تہجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے, یہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں جو رب کہتا ہے یہ میرے بندے عباد الرحمن ہیں, الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے عباد الرحمن کے بندے کون ہیں؟ جو اپنی رات کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں. تو جو شخص 2 رکعتیں بھی صرف پڑھ لے, دیٹ پرسن کوالیفائز فار دیٹ کوالٹی آف عباد الرحمن. سبحان اللہ, ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ایک اور بہت امیزنگ حدیث, سبحان اللہ, آج کا دن احادیث اور امیزنگ احادیث کا دن ہے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین. جو رات کو کھڑا ہوگا اسے صرف 10 آیات پڑھ لیں, اللہ غافلین میں سے اس کا نام مٹا دیں گے. اللہ اکبر. امیجن صرف 10 آیات, قل یا ایھا الکافرون, یا ایون فلق ناس کی 11 آیات ہیں بائی دا وے, وہ غافلین میں سے ہٹا دیا جائے گا. ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین. اور جو شخص جس نے 100 آیات پڑھ لیں ان کو قانتین یعنی ڈیووٹڈ اوبیڈینٹ ورشپرز میں شامل کر دیا جائے گا, جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں اور اللہ کے قریب لوگ ہیں. ومن قام ب1000 آیہ,
اور جس نے 1000 آیتیں پڑھی کتب من المقنطرین، ان کو مقنطرین میں شمار کر دیا جائے گا. مقنطرین از ہیوج ریوارڈز والے، یعنی پہاڑوں کے برابر ریوارڈز والے. اللہ اکبر. 1000+ دینار کو ایک قنطار بولا جاتا ہے، اور مقنطرین امیجن وہ اتنے بڑے بڑے ریوارڈز لے جائیں گے. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جز عامہ اور جز تبارک یعنی 29 پارہ اینڈ 30 پارہ پڑھ لیتا ہے تو یہ 999 آیات بن جاتی ہیں اس کی، اور ایک آیا اور ایڈ کر لے تو یہ 1000 آیات بن جاتی ہیں. سو ابن حجر رحمہ اللہ کی بات کو جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 995 آیات بنتی ہیں، بٹ یہ علماء کا موقف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سورت کا پارٹ ہے، تو پھر تو 1000 سے اوپر ہی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جسٹ ان کیس 2-4 آیات اور بھی ملا لیں، سو 1000 ایزیلی یعنی کلوز ٹو 1000 یہ بن جاتی ہیں. تو آپ 1-2 صورتیں پڑھ لیں گے ساتھ تو وہ پورا 1000 بن جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم لوگ وائی وی ڈپرائیوڈ، جس رب نے ہمیں 10 گھنٹے کی رات دی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے کہ 10 گھنٹے کی رات ہے اگر، تو ہم اس رب کے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے جسٹ ٹو پے 2 رکعت. عجیب اللہ، انسان کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے. اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد فجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو از استغفار کرنا اس ٹائم پہ. کیونکہ قرآن اپنے جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں ان کی کوالٹی بیان کرتے کہتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں. مستغفرین بالاسحار، وہ اس سحری کے ٹائم پہ یعنی فجر سے بالکل پہلے کے ٹائم استغفار کرتے ہیں. اور قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے سے یہ تو لگتا ہی ہے انسان کو کہ یار جو جنتی میں ہوں گے نا وہ تہجد لازم پڑھتے ہوں گے، یعنی یہ تو فور شیور بات ہے. جو جنتی ہوں گے وہ تہجد نہ پڑھتے ہوں، یہ کوئی کمبینیشن بنتا نہیں ہے. تو استغفار کرنا اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اللہ سے استغفار کرنا یا ربی تبت الیک. ٹھیک ہے، اور حدیث میں آتا ہے، اگرچہ اس حدیث کی صحت پہ کچھ کلام ہے لیکن مطلب بالکل ٹھیک ہے. ملزم الاستغفار، جو استغفار کو پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر ٹائٹنس اس کو نکال دیں گے. ومن کل ہم فرجا، اور ہر ہم اور غم اور انزائٹی سورو سے اس کو نجات دے دیں گے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے، ڈالرز دیں گے، پاؤنڈز دیں گے، ریال دیں گے، کیش دیں گے، اس نے امیجن نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ جس رات کو جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس رات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ القدر. ہاں، بٹ جس رات سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی ذات نازل ہوتی ہے وہ رات، دیٹس ایوری نائٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نوز دیٹ ہز سلیوز نیڈ ہم ایوری سنگل نائٹ. ہم سب اس رات کو تو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں جس دن جبریل نازل ہو رہے ہیں، لیکن جس رات اللہ جل وعلا خود نازل ہو رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم سو رہے ہوں، اور جس رات صرف جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور ہم اس رات جاگ رہے ہوں. واللہ ایک بندہ، ایک انسان جس کو جنت کا پتہ اور جہنم کا پتہ ہے، وہ اس ٹائم میں نہیں سو سکتا. اور اسلاف میں ایگزامپل بھی آتی ہے کہ ایک خاتون وین شی انٹرڈ اے سٹی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ یہاں پہ کوئی نہیں جاگ رہا اس ٹائم. کہتے ہیں شاید ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کو تو ضرورت ہے وہ تو رات کو، وہ پاسبل نہیں ہے کہ رات کو اس ٹائم پہ نہ جاگے. سو تہجد پڑھ کے پھر انسان فجر کی 2 سنتے پڑھے. دا بیسٹ خیر فی الدنیا وما فیہا، جو اس دنیا میں اور اس میں جو کچھ ہے، فجر کی 2 سنتیں وہ سب سے بہتر ہے. اور پھر فجر کی نماز کے لیے چل کے جائے، اگر خواتین ہیں تو وہ گھر میں پڑھیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مارننگ اذکار. میں انفارچونیٹلی اس بات سے حیران ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں. حیران اس بات سے ہوتا ہوں کہ لوگوں کو مارننگ اذکار، صبح کے اذکار کا پتہ ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اور خوش اس بات سے ہوتا ہوں کہ اٹس این اپرچونیٹی فار می ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ گیٹ مور اجر، کہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار جو انسان نہیں کرتا وہ کیسے لائف، یعنی وہ کیسے جی سکتا ہے، وہ کیسے سیکیور فیل کر سکتا ہے. اور اتنی بڑی سنت جو متروک اور مہجور ہے، جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. امیجن جو صبح اٹھ کے کہتا ہے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفہ. میں نے اسلام پہ جو ہے نا صبح کی ہے، اور جو دین پہ میں نے صبح کی ہے، جو کلمۃ الاخلاص کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ پہ، اور میں اللہ کے نبی کی سنت کو اور اس کا امتی ہوں، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو فالو کر رہا ہوں. اتنی امیزنگ ہے یہ دعائیں، اور ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو سید الاستغفار سبحان اللہ یاد رکھیں، جو سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ پوری دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اور جو بندہ نہیں پڑھتا، دونوں مسلمان ہیں، دونوں نمازی ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے دعا، اگر وہ شام ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے، اور شام میں اگر پڑھ لے وہ صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے.
تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امیجن ٹو پرسن اے اینڈ پرسن بی. پرسن اے بھی نمازی ہے, یہ بھی نمازی ہے. اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے اور اس نے نہیں پڑھی, اینڈ دے بوتھ ڈائی. امام نووی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جس نے پڑھی ہوگی نا وہ جنت میں داخل ہوگا لا حساب ولا عذاب, وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ وداؤٹ پنشمنٹ. اللہ اکبر. اور اس بندے کا اس کا حساب لیا جائے گا, اس کو ہو سکتا ہے اگر اسے گناہ ہے اس کو پنش بھی کیا جائے. اتنا بڑا ڈفرینس ہے. اور ہم لوگ جو 90-91 رول ہے نا, وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فار دا نیکسٹ 90 days جو آپ لوگوں نے میں نے کرنا ہے, فار دا نیکسٹ 90 days, اور ان 90 days میں جو فرسٹ 90 minutes ہیں, پہلا 1.5 گھنٹہ, یہ ایک جو آج میں فارمولا بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. فار دا نیکسٹ 90 days اینڈ ایوری ڈے فار دا فرسٹ 90 minutes, یعنی 1.5 hours, یہ کام کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. اینڈ یو ول سی فرسٹ 90 days آر ٹفسٹ. اگر آپ یہ کر لیں یو ول سی فار لائف آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اور اگر میں اور آپ فار لائف یہ ہیبٹ بنا لیتے ہیں تو امیجن ہماری لائف کس طرح کی ہوگی, ہمارے دن کس طرح کے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہماری آخرت کس طرح کی ہوگی. تو ہم تو بڑے سنتے ہیں نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور فلاں فلاں عالم, وہ یہ لازمی کام کیا کرتے تھے. اور ان سے ان کے شاگرد پوچھتے کہ شیخ ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کہتے میرا بریک فاسٹ ہے, اگر میں نہ لوں تو آئی فیل, یعنی میل نیوٹریشن, میرا دن نہیں گزارا ہوتا. انسان کو عادت لگ جائے گی اس چیز کی. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, فعل امر ہے, حکم ہے, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو یاد صرف نہیں کرنا بلکہ کثرت سے یاد کرنا ہے. دس از آرڈر, یہ فرض ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور اللہ کی صبح اور شام کو تعریف بیان کرو. تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو اللہ رب العالمین کی ذات تم پہ صلات بھیجے گی اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ تمہیں ظلمات اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لایا جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ اپنے مومنین میں بہت رحیم ہے. سو باتیں کرنا بہت آسان ہے, عمل کرنا جنت کے لیے عمل چاہیے, اور عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں. اللہم اجعل توفیق رفیقنا واجعل الصراط المستقیم طریقنا. یا اللہ توفیق ہمارا ساتھی بنا دے اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلائے رکھ. اور جو میں نے دعا آج بیچ میں مینشن کی تھی, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا دینا, اور نہ ہی علم حاصل کرنے کا مقصد اور مبلغ دنیا کی زندگی ہو, بلکہ آخرت ہو اور تیری رضا ہو اور تیرے چہرے کا دیدار ہو. اور ہم پہ ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.